أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج اس نبی کی ایک قول بیان کیا جائے گا کہ سب کی بات تو بات ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی بات حدیث رسول ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے قانون میں دیکھا، سب کی دیکھا، ہسٹریاں مرتب ہوتی ہیں، لوگ لکھتے ہیں. کسی کی زندگی کو دیکھو گے تو کچھ پہلو نظر آئے گا مگر دوسرا پہلو نظر نہیں آئے گا. کہیں صبح کی تعریف ہوگی، کہیں شام ہے تو صبح نہیں، صبح ہے تو دوپہر نہیں. بہرحال سب کی زندگی میں اقلا ہے. مگر آج تک ساری دنیا کو میں چیلنج کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کی تاریخ لکھی گئی ہے مگر کسی کے تبسم کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقریب ختم بخاری، حضور صاحب سجادہ، دارالعلوم علی حسن اہل سنت. رسول نے تبسم فرمایا، صحابہ کرام نے دیکھا اور فرما دیا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رسول نے فرمایا، تبسم کیا. مگر انداز دیکھو، زندگی کے پہلو کے لیے چھان بین ہوتی ہے. اگر کوئی قول ہو تو اس کا چھان بین ہوگا مگر مسکرانے کی چھان بین نہیں ہوتی. مگر میرے رسول کا تبسم تو دیکھو. صحابہ نے دیکھا تبسم، سرکار سے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے دوسرے نے سنا تو اب صحابہ کی زندگی دیکھ رہے ہیں. کبھی سچ ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ بولے کہ نہیں. اگر جھوٹ بولے ہیں تو یہ حدیث بھی ان سے نہیں لکھی جائے گی، ان سے حدیث نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ رسول سچے ہیں اور ہم سچے والوں سے سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچے کی بات سچے سے سنی جا رہی ہے تو یہ اسماء الرجال ہے. یہ حدیث وقت کم ہے، میں چند باتیں بتا دوں گا. یہ حدیث کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تو حدیث، رسول چلے تو حدیث، رسول نے گفتگو فرمایا تو حدیث. معلوم ہے یہ حدیث رسول نے فرمایا حدیث اور سنو وہ بھی حدیث کہ اگر صحابی نے کوئی عمل کیا اور رسول خاموش رہے تو وہ بھی حدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی خاموش حدیث. تو معلوم ہوا ابھی تک علماء کرام نے یہی بتایا ہے. قال رسول اللہ، رسول فرمائے تو حدیث، رسول عمل کریں تو حدیث، رسول گفتگو کریں حدیث، رسول تبسم فرمائے تو حدیث، رسول چلے تو حدیث، اور رسول اگر کسی کو دیکھ لیں اور عمل کرتے ہوئے خاموش رہیں تو وہ حدیث. اور میں کہتا ہوں ایک حدیث اور بھی ہے. دیکھو رسول چلے تو حدیث ہے اور کسی صحابی کے فعل کو دیکھا رسول خاموش رہے تو حدیث، تو اسے کہیں گے حدیث تقریر.
मगर मैं कहता हूँ जिक्र मुस्तफा कर लो तो वो भी हदीस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी सुभान का अल्लाह जिक्र कर सुभान लो वो अल्लाह। भी हदीस। इसलिए कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, रसूल का चेहरा चमकता हुआ चांद से ज्यादा बेहतर है। अब ये भी हदीस, रसूल के लिबास का जिक्र कर दिया जाए तो वो भी हदीस, रसूल का सरमाया किया जाए तो वो भी हदीस, मालूम है जिक्र मुस्तफा भी हदीस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हदीस है। अब उसकी तफसील तो बहुत है। इमाम आज़म इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला ने तरतीब दिया और हदीस की बहुत किस्में हैं। हदीस हसन है, हदीस मक्तू है, हदीस मुरसल है, हदीस ज़ईफ़ है। हदीस ज़ईफ़ नहीं होती। मेरे आका की हदीस ज़ईफ़ हो जाए, ये हदीस ज़ईफ़ उसको कहते हैं कि अगर रावी कोई ज़ईफ़ आ गया तो ज़ईफ़ कहा गया ताकि मालूम हो जाए कि हमने ज़ईफ़ से सुना सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, हुजूर साहब सज्जादा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये भी हदीस। तो मालूम हुआ कि उन मुहद्दिसीन ने जिस अंदाज पे हदीस मिली उसे इकट्ठा कर दिया। और हमारी खुशनसीबी है कि आज रसूल की बात सुन लेते हैं। मगर अब एक बात बताऊंगा, कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, क्या कुरान हमारे लिए काफी नहीं है? हदीस की जरूरत क्या है? कुरान काफी है, हदीस की जरूरत क्या है? कुरान कहता है, अल्लाह कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, हमने नूर भेजा और रोशन किताब। तो कुरान रोशन किताब। ए अल्लाह, जब रोशन किताब है कुरान तो फिर रोशनी भेजने की जरूरत क्या? हमें जो रोशन नहीं होता तो उसके देखने के लिए रोशनी की जरूरत। मगर जब कुरान रोशन है तो फिर रोशनी की जरूरत क्या? भाई ये बल्ब है, अब इसकी रोशनी को कोई देखेगा नहीं, टार्च लेके नहीं जाएगा, ये रोशनी खुद बता देगी कि मैं रोशन हूँ। और आपने देखा कि हर जगह देखते होंगे बोर्ड होता है, रोशनी हुरूफ और रोशन हुरूफ होते हैं, वेलकम, सावधान, खुशामदेद, मरहबा, अहलन व सहलन, सब रोशन होते हैं। कोई टार्च से देखता है? नहीं देखता। मगर ये रोशनी सबको नजर नहीं आएगी। जिसकी आंखों में नूर होगा वही देखेगा। सुभान अल्लाह सुभान जिसकी अल्लाह। आंखों में सुभान नूर अल्लाह। होगा वही देखेगा। और जो नूर आंखों में नहीं का तो रोशन है मगर नजर नहीं आएगा। तो मानो कुरान रोशन है मगर कुरान उसके समझ में नहीं आएगा। जिसके मुस्तफा, जिसके सीधे मुस्तफा का नूर नहीं सुभान होगा, अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा नारे को कुरान नहीं तकबीर, आएगा। नारे रिसालत, हुजूर साहब सज्जादा, दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्ना, तकरीब खत्म बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह मैं सुभान चैलेंज करता हूं कि तुम एक सजदा नहीं कर सकते बगैर हदीस मुस्तफा। वाह बेशक शख्स है। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करे। ए अल्लाह, हम नमाज पढ़ें, कैसे पढ़ें? नहीं है, किस तरह से पढ़ें? जिक्र नहीं है। नमाज कायम करो, वल्कू माज़ाकीन, रुकू करो, सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ सजदा करो, मगर तरकीब सजदा नहीं, रुकू के तरकीब नहीं। कैसे करें ये नहीं बताया गया। इसलिए कि महबूब, अगर मैंने तरकीब ही बता दिया तो तेरी अदाओं को कौन अपनाएगा? मैं चाहता इबादत मेरी हो, अदा तेरी हो। नारा तकबीर, नारा रसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझको देखते हो। फिर बता दूं, ये नहीं फरमाया सल्लू कमाओ सल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मैं पढ़ता हूँ। अरे जैसा देखते हो वैसी नमाज पढ़ो। वाह सुभान अल्लाह। तो अब मैं तुमसे कहूँ कि बात ऐसी करो जैसे मैं करता हूँ, गुफ्तगू ऐसी करो जब ऐसी मैं करता हूँ, चलो ऐसा जैसे कि मैं चलता हूँ। कोई माई का लाल है, मेरी चाल की नकल करो, मेरा तस्वुर ना है।
ارے بھائی جب تسلو کما رأیتمونی، اور جب نبی نے کہا جیسا مجھ کو دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو، تو معلوم صدیق مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب تصور مصطفیٰ سے صدیق کی نماز ہو رہی ہے تو تصور مصطفیٰ سے صدیقیوں کی نماز ہو رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، جشن تقریب بخاری شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھو رسول کی حدیث، حج کرو، حج، اے اللہ ہم کیسے کریں حج؟ کیا حج کریں؟ ارے جیسے مصطفیٰ کہیں ویسے حج کرو۔ معلوم ہوا کہ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ تمہارا حج بھی ہو بغیر رضائے مصطفیٰ کے ہو۔ واہ سبحان حج اللہ۔ کرو، ارکان حج بتایا کیسے کرو نہیں ہے، اور کوئی اگر قرآن سے بتا دے تو میں سمجھ لوں۔ معلوم ہے قرآن کا سمجھنا بغیر حدیث مصطفیٰ کے ناممکن، تو حج کا کرنا بھی بغیر حدیث مصطفیٰ کے ناممکن، نماز کا پڑھنا بھی ناممکن۔ حج کرو، قرآن میں کہیں ہے کہ حج کے لیے وقوف عرفہ شرط ہے، اور نبی نے کہا ٹھہرو، اور ایسا بھی کہا کہ جب وقت نماز ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے تب چلو، تب چلو۔ اے اللہ مغرب کے وقت میں تو تیرا آرڈر ہے کہ جس کا وقت ہو اس وقت نماز پڑھو، اب نبی کا فرمان ہے کہ چلو، تو ہم وہاں بیٹھیں کہ چلیں؟ نبی نے کہا چلو۔ کب نماز پڑھو؟ مزدلفہ جب آ جائے۔ حج وقوف عرفہ، عرفات میں نہ ٹھہرے تو حج نہیں۔ ایسی نماز نبی نے کہا نہ یہاں مت پڑھو، اگر کوئی پڑھ دے دم دینا پڑے گا، چاہے اس کی دم نکل جائے۔ میں بغیر نبی کی رضا کے تیری عبادت میں دم ہوگا؟ دم تو ان کی توجہ سے ملا کرتا ہے۔ رسول نے کہا مت پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ گئے، اب جب مزدلفہ آ گئے تو اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے مغرب کا اور عشاء کا، دونوں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھی مزدلفہ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، پہنچتے پہنچتے مغرب کا عشاء کا۔ سرکار کا فرمان ہے پڑھ لو دونوں۔ اے نبی، قانون کی بولی تو یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں نماز پڑھے گا مغرب کی تو قضا ہوگا، عشاء کے وقت میں مغرب کی پڑھے تو قضا ہوگا کہ نہیں؟ ظہر کے وقت میں فجر کی پڑھے تو قضا، عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھے تو قضا۔ معلوم ہے اپنے وقت میں اگر نماز نہیں ادا کرتا تو قضا دوسرے وقت میں۔ مگر یا رسول اللہ یہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضا ہوگی کہ ادا؟ ادا ہوگی کہ قضا؟ کہا ادا۔ رب نے کہا یہی تو میرے محبوب کی ادا ہے کہ قضا کو ادا سے بدل دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ادا اللہ سے سبحان بدل دیا۔ اللہ۔ ادائے مصطفیٰ ہے جس کو چاہیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تقریب بخاری شریف، سبحان اللہ۔ اور ادائے مصطفیٰ کے بھی انداز دیکھو۔ اے اللہ محبوب، اتنا محبوب، ذکر جس کا تو نے ہر جگہ کہا، عبادت میں اس کو انداز کو اپنانے کا ضروری سمجھا، اور جب نماز پڑھنا ہوا تو سب سے بعد میں رکھا۔ قرآن پڑھ لو، سلام پھیرو گے نماز نہیں، فاتحہ پڑھ لو، سلام پھیرو نماز نہیں، رکوع کر، رکوع کرنے کے بعد اللہ ہوئی کہا بھی نہیں، تو سجدہ کر، سجدہ کر کے کہا بھی ہوئی نماز کا نہیں، پھر کیا کرے مولا کا بیٹھ اور میرے نبی پر سلام بھیج، التحیات للہ الصلوات والطیبات۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی کا نام آ گیا تو عبادت کی تکمیل ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس لیے بھی ہو گئی کہ عابد عبادت کر رہا تھا، عابد سجدہ کر رہا تھا، عابد رکوع کر رہا تھا، اور رکوع مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا تھا، عبادت رسول کے نام مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا تھا کہ جب نام مصطفیٰ آ جائے گا تو ہمارا سجدہ سجدہ ہوگا، ہماری عبادت عبادت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ۔ نبی کا ذکر ہے۔
اور نبی کا فرمانا حدیث، نبی کا قول حدیث، اور بغیر حدیث سے مصطفیٰ کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے چند بات اس حدیث کے متعلق میں بھی کہہ دوں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 2 کلمہ، کیا کلمتان، اور وہ کلمہ محبوب ہیں. ہم محبوب ہیں، خدا کے نزدیک محبوب ہیں. آج تک کوئی نہیں بتا سکے اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے، مگر نبی نے فرمایا یہ محبوب ہے، محبوب ہیں. الرحمن، رحمان کے نزدیک، وہ خفیفتان علی اللسان، اور زبان کی ادائیگی میں ہلکی ہیں. وہ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بھاری ہیں. سرکار نے فرمایا. اب ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ تو پڑھے ہیں خبر مقدم نہیں ہوتا، یہ آپ کے لیے ہے، باقی پھر آپ سب کے لیے کہہ دوں گا. خبر مقدم نہیں ہوتا مگر یہاں مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. مقدم کیوں؟ جب کسی کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کر دیا کرتے. سبحان اللہ. معلوم ہے کہ اگر سرکار کنا آ رہے ہیں تو کہیں گے وہ آئیں گے جس کی ہستی نے نہ جانے کتنوں کو فیضان پہنچا، کس کو یہ پہنچایا، کون؟ معلوم ہے سرکار کنا. تو جب شخصیت کا تعارف کرنا ہوتا ہے تو خبر کو مقدم کرتے. اے اللہ کے حبیب، خبر کی جگہ پر آپ حکم دے دیتے، امر کا صیغہ استعمال کر دیتے تو ہر شخص پڑھ لیتا لازمی. مگر یہاں خبر کیوں کہا؟ کیونکہ خبر میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب کا یہی ہے کہ تم پڑھتے رہو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پڑھتے تو حکم کی تکمیل ہو جاتی، مگر منشے نبوت ہے کہ پڑھتے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. خفیفتان علی اللسان، اور زبان کی ادائیگی میں ہلکے ہیں. وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بھاری. اب میں میزان سمجھا دوں کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب خواہش کیا کہ میزان دیکھنے کے لیے تو آپ نے ساتوں زمین و آسمان اس میں سما جائے. تو عرض کیا ہے مولا اس کو کون بھرے گا؟ کہا جس کی میری مشیت ہوگی میں بھر دوں گا. میزان عمل میں بھاری ہے. اے اللہ، یہ میزان کی تو ہم کو ضرورت ہے، تجھ کو کیا ضرورت؟ ارے عمل تولنا ہوگا، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کس کا ہلکا ہے، کس کا بھاری ہے، کہ کس کیسا ہے. جنت جھکر سے جنت جہنم، جنت جہنم، جنت جہنم بھیج دیتا، اور پھر تولنے ترازو کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہاں تولنے سے یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میزان قائم کیا گیا ہے کہ اے میرے محبوب تیری رفت کا پہچان کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تیری اللہ. رفت و بلندی کا پہچان کیسے ہوگا؟ تو میزان قائم کر دیا، تولا جائے گا. اعمال ہوں گے، اعمال کم ہوں گے تو ایک مرتبہ اعمال جب کم ہے تو ایک شخص میدان محشر میں ہوگا، اور جب میدان محشر میں ہوگا اعمال اسی کمی ہے. اب میزان میں کیسے ڈالا جائے کہ بھاری ہو جائے؟ تو کیا دیکھتا ہے کہ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ کہا تم نے فلاں وقت پر مجھ پر درود شریف پڑھا تھا تو میں نے کہا تیرا ہلکا میزان ہے، آج اس کو بھاری بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب میزان کی بات آ گئی تو میں نے کہا اے میزان، اب تجھ سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ نبی پر ایمان لایا، 2 قدم چلا تھا، انتقال ہو گیا. نبی پر ایمان لایا تھا، 2 قدم چلا تھا، انتقال ہو گیا. حج کا اسے موقع ملا نہیں، 1 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملا. اب بتا میزان اس کا کیا ہوگا؟ تو میزان بھی جواب دے گا ارے تو عمل کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دیدار مصطفیٰ سب سے بڑا عمل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. حضور شیخ اعظم جشن ختم بخاری شریف. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ رسول کا دیدار کرنا سب سے بڑا بھاری ہے، عمل میں بھاری ہے.
میزان عمل میں بھاری وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھے گا تو بھاری ہے، اللہ سب سے بلند ہے. تو یہ حدیث مصطفیٰ، یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے اور ہم تک پہنچی ہے. اور یہ بخاری شریف اس لیے اہمیت کی عامل ہے، ورنہ ساری حدیث کی کتاب ہے، لیکن بخاری شریف کا جو بتاتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہے تو صرف اس لیے ہے کہ اس کا اہتمام اتنا کیا گیا ہے جس کا اہتمام کسی اور محدث نے نہیں کیا. حضرت امام بخاری جب ایک لکھتے تھے تو وہ زمزم سے وضو کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتے تھے اور مقام ابراہیم پر پڑھ کر پھر مسودہ تیار کرتے تھے. تو یہ ان کا اہتمام تھا. اور جو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں کہ امام بخاری بھی اس کے وہ انتخاب تھے، سرکار دو عالم کے انتخاب تھے. اور انتخاب نہ ہوتا تو ایک محدث سے پوچھا، حدیث بیان کرتے تھے تو فرمایا، سرکار نے خواب میں دیکھا کہ یہ بتاؤ میری حدیث کب پڑھو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کون کتاب ہے؟ کہا بخاری. میں کہتا ہوں جس کو پروانہ رسول سے مل گیا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کو یہ ہے. اب آپ لوگ بھی اس کو پڑھ لیے، وقت بہت کم ہو چکا ہے تاکہ سب کو برکتیں ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا تو اگر سمندر کے برابر، جھاگ کے برابر بھی بے عمل ہوگا تو اس کے بھی گناہ معاف کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کی خوش نصیبی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم اہل سنت جو اس وقت قائم ہوا ہے، یہ اور تمام لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ حدیث سے مصطفیٰ سننے کا ان کو موقع ملا ہے. میں دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ اس کو ترقی کے عروج پر پہنچائے، ترقی کے آخری منزل تک پہنچائے. کہ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، مگر یہاں تو جوان بوڑھا سب ساتھی ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دن کے بعد ہوتا ہے. یہاں سب ان کا فیضان تھا کہ آج ہو رہا ہے. تو آپ لوگ دعا کریں. آپ لوگ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ اب آپ العظیم. دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فی الحال